حسن اتفاق سے آج 10 شوال ہے، شوال کی 10ویں تاریخ۔ رمضان میں ہم نے غزوہ بدر میں گفتگو کی تھی، چونکہ وہ رمضان میں ہوئی تھی، اور غزوہ احد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا جمعے کے دن 11 شوال کو ہوا تھا، ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری کو۔ آج خیال یہ ہوا کہ ان دونوں غزوات جو ایک سال کے کچھ فرق سے، یعنی غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوئی اور غزوہ احد 3 ہجری کو ہوئی، ان کے کچھ واقعات کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور خاص طور پر ایک غلط فہمی کو دور کیا جائے جو بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جس کا ذکر کیا اور جن الفاظ میں کیا وہ بھی درست نہیں تھے اور حضرات صحابہ کی شان کے ساتھ مناسب نہیں تھے، اور جن واقعات کا حوالہ دیا وہ بھی صحیح نہیں تھے۔ اس پر ہم نے اپنی رائے تو دی اور ہم نے کہا کہ یہ سیرت اور تاریخ سے ان کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں غزوات قرآن میں موجود ہیں اور قرآن پاک میں ساری غزوات کا ذکر نہیں ہے۔ 2 ہجری سے یعنی تقریباً کم و بیش 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور بلند کرنے کے لیے جہاد کا حکم آنے کے بعد جو غزوات یا سرایا جن میں خود شرکت فرمائی یا حضرات صحابہ کو بھیجا، ان میں جس کا ذکر قرآن شروع کرتا ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ حالانکہ بدر سے پہلے بھی آپ 8 دستے یا مہمیں آپ بھیج چکے تھے، ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت فرمائی تھی بدر سے پہلے 2 ہجری میں ہی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تھیں، کوئی بڑا معرکہ نہیں تھا۔ بڑا معرکہ جو کفر و اسلام کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، صحابہ اور مشرکین کے درمیان برپا ہوا، اور قرآن نے اس کو بڑا عظیم الشان نام دیا کہ اس کو یوم الفرقان کہا، کہ یہ آج کفر و باطل کے درمیان امتیاز کی ایک لکیر کھینچ دی گئی، ایک حد فاصل کھینچ دی گئی، وہ بدر ہے۔ اور آخری معرکہ جو ہے اس میں وہ غزوہ تبوک ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ غزوہ بدر کے حالات کے لیے اگر سورۃ الانفال آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن چونکہ ایک واقعے کی تمام جزئیات کو، اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، اس لیے وہاں پر ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور احادیث مبارکہ ان کڑیوں کو جوڑ دیتی ہیں جو بعض اوقات قرآن کے بیان کے اختصار کی وجہ سے کسی کو سمجھنے میں اس میں دشواری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اطلاع ملی ایک تجارتی قافلے کی جو ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا، اور اس تجارتی قافلے میں مشرکین مکہ کا بہت زیادہ مال اس میں شامل تھا، اس کا حساب جو دینار اس میں تھے اور جتنا اس کے اندر سرمایہ تھا، سیرت نگاروں نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، تو سینکڑوں کلو سونا جو ہے اتنے دینار بنتے ہیں جس کی مقدار اس قافلے کے پاس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو جب یہ جا رہا تھا شام کی طرف تب بھی اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن یہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر جب یہ واپس آ رہا تھا تب آپ نے حضرات صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ اور تجارتی قافلے کے ساتھ ظاہر بات ہے وہ کوئی جنگی لشکر تو ہوتا نہیں ہے، اس کے ساتھ حفاظت کے لیے چند افراد ہوتے ہیں، تو سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو افراد حفاظت کے لیے ساتھ تھے ان کی تعداد
40 یا 50 سے زیادہ نہیں تھی. اب ایک تجارتی قافلہ جس کے 40 یا 50 محافظین ہیں، ان پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ سے نکلے تھے. یہ کوئی جنگ نہیں تھی باقاعدہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک چھاپہ مار کارروائی تھی، ایک ایسی کارروائی جس میں مقابل کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا. اس لیے بدر کے لیے جب اس غزوے کے جو بعد میں غزوہ میں بدلا ایک طرح سے، یعنی اس بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہوا، اس کے لیے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ ضرورت نہیں تھی سب کے نکلنے کی. آپ نے کہا تھا جو سہولت کے ساتھ نکل سکتا ہے نکلے. اسی لیے صحابہ نے کوئی بہت بڑی جنگی تیاری بھی نہیں کی تھی اس کے لیے. یہ تو جب آپ باہر نکلے، اس لیے یہ کہنا کہ کچھ 313 ساتھ نکل گئے تھے اور باقی ڈر گئے تھے، یہ بالکل غلط بات. کہیں پر قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کو حضور نے کہا ہو نکلو اور انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم تو ڈر رہے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے اور ہمیں جو خوف آ رہا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے. جتنے لوگوں تک پیغام پہنچا جو فوری طور پر تیار ہو سکتے تھے وہ نکلے. اور مختلف جگہوں کا ذکر آتا ہے، آپ بئر روحا پر پہنچے اور اس سے بعض جگہ یہاں آتا ہے، یا بعض جگہ میں اس سے بھی آگے کا ذکر آتا ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے اس خبر کی اطلاع ملنے پر کہ اس کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ نکلے، تو اس نے مکہ مکرمہ اطلاع بھجوا دی، اور مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت کے اندر ایک بہت بڑا لشکر جس میں 1300 لوگ ہیں اور زرہیں ہیں اور گھوڑے ہیں اور سامان جنگ ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ وہ نکل پڑے. اب دیکھیں کہ نکلے جس کے لیے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ایک اور یہ سامنے آ گیا کہ اب ابو جہل کے لشکر کی اطلاع ملی کہ وہ نکل پڑا ہے اور اتنی بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ نکلا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب یعنی بتاؤ کہ ہم لوگ نکلے تو اس خیال سے، اور اس خیال سے نکلے تھے. یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ صورتحال ایک دم چینج ہوگی، سچویشن ایک دم تبدیل ہوگی. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرات صحابہ نے جس شجاعت کا، جس بہادری کا، جس مردانگی کا اور جس دلیری کا ثبوت دیا وہ حدیثی کتابوں کے اندر ان کے بیانات ریکارڈڈ ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مشورہ طلب کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم بھی مزید آگے جا کر ابو جہل کے اس لشکر سے بھڑ جائیں یا ہم کوئی دفاعی حکمت عملی اختیار کریں، ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ابو سفیان کا لشکر. تو آپ نے جیسے ہی یہ چیز صحابہ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے وہی کھڑے ہوئے جو ہر چیز میں سب سے آگے رہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، تقریر فرمائی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں جو فیصلہ بھی آپ فرمائیں گے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ بیٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور بڑی اس کے ساتھ تو آپ نے اس کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد حضرت مقداد ابن اسود کھڑے اور حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ جو ان کے الفاظ ہیں اور وہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ ان کی تقریر حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت مقداد نے کہا کہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو انجام دیجئے اور ہم سب آپ کے ساتھ، ہم سب، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے کوئی کسی کی رائے کچھ اور ہے. اور کہا کہ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ نے جب کہا کہ جہاد کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ پھر آپ جائیں اور اپنے ساتھ اپنے رب کو لے جائیں، آپ دونوں جہاد کریں، ہم تو نہیں جاتے. کہا کہ تو حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم آپ سے یہ کہیں گے، بلکہ انہوں نے تو موسیٰ سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم لڑو، ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار قتال کرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں، یعنی آپ بھی ہوں، اللہ بھی ہو اور ہم بھی ہوں، مل کر اس جہاد کو کریں گے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مقداد ابن اسود نے یہ کہا تو میں نے رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو وہ خوشی سے دمک اٹھا، اس یعنی فرط مسرت سے جگمگا اٹھا آپ کا چہرہ اپنے صحابہ کی ان جانثارانہ تقریروں کے اوپر جو آپ نے ارشاد فرمائی.
عجیب ہے کہ آپ نے یہ سب سن لیا لیکن آپ نے پھر پوچھا، کہا کہ اشیروا علی عباد اللہ، مجھے مشورہ دو اللہ کے بندو. حالانکہ ابو بکر تقریر کر چکے، عمر تقریر کر چکے، مقداد ابن اسود بات کر چکے، تو آپ نے کہا مجھے مشورہ دو اور مشورہ دو، کیا کہتے ہو؟ تو انصار کے اوس کے سربراہ سیدنا سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انصار نے بیعت کی تھی عقبہ کے اندر ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دی تھی مدینہ آنے کی، اس بیعت میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کو انہوں نے مانا تھا، اس میں یہ تو تھا کہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم انصار مدینہ آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کہیں حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ معاہدے کی شک نہیں تھی. اس لیے آپ انصار سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اب تو مسئلہ دفاعی نہیں ہے بلکہ مسئلہ اقدامی ہے قسم کا، خود آ کے بڑھ کر ان کے ساتھ بھڑ جانا ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر جو تقریر کی وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، اس لیے میں اپنے ساتھ لے کر آیا کہ آپ کو انہی الفاظ کے اندر سناؤں کہ آپ کو پتہ چلے حضرات صحابہ کیسے جانثار تھے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ پختہ معاہدہ میثاق اور عہد کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یا رسول اللہ، آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، یعنی تجارتی قافلے کے پیچھے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی. مطلب اب ہمیں ایک زبردست قسم کے لشکر جرار کے ساتھ ہمارا سامنا ہو رہا ہے. جو منشا مبارک ہو آپ کی، جو آپ کی طبیعت، جو آپ کے دل کے اندر خیال آئے یا رسول اللہ، آپ اس پر چلیے. یعنی آپ اپنے دل پر جو آپ کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے بات ڈالی جائے آپ اس پر عمل کیجئے. جس سے آپ چاہیں تعلقات استوار فرمائیے، اور جس سے آپ چاہیں تعلقات توڑ دیجئے، جس سے آپ چاہیں صلح فرمائیے، اور جس سے آپ چاہیں جنگ فرمائیے. ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ، ہمارے مال میں سے آپ جس قدر چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمیں عطا کر دیں. ہمارا مال ہے، اس میں سے جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں ہمیں عطا فرما دیجئے. اور یا رسول اللہ، ہمارے مال کا وہ حصہ جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے اس سے وہ زیادہ بہتر ہوگا جو آپ لے لیں گے. اور یا رسول اللہ، اگر آپ ہم کو برق الغماد تک جانے کا حکم دیں گے، انتہائی کنارے کا ذکر کیا، تو ہم بالضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. اور اسی وقت اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں کو ناپسندیدہ نہیں سمجھتا، ہم بزدل نہیں ہیں یا رسول اللہ. اور ہاں، ہم لڑائی کے وقت بڑے صبر کرنے والے اور بڑا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یا رسول اللہ. یہ دیکھیں، یہ جانثارانہ تقریریں ہیں صحابہ کی. اور کا ذکر بھی آیا، ان میں کوئی ڈرنے والا آدمی نہیں تھا. اس مبارک جماعت کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا. ہاں، رائے کا اختلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے، صحابہ مشورہ دیتے تھے، اور صحابہ اتنا آزادانہ ماحول میں مشورہ دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ بات کرے. اگر کسی نے یہ کہا کہیں پر کسی موقع پر کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، تو اس جنگ نہ کرنے کا اس مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوفزدہ لوگ ہوتے تھے. وہ جس چیز کو جو سمجھیں گے یہ بہتر موقع ہے یا اس سے زیادہ بہتر موقع کی تلاش کی جائے یا اس طریقے سے کی جائے، جیسا کہ اس سے اگلی جنگ کا بھی احد کے اندر ہوا. آپ نے مشورہ لیا صحابہ سے، کہا کہ اندر رہ کر جنگ کرنی ہے مدینہ میں یا باہر نکل کر جنگ کرنی ہے. خود آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لیکن چونکہ احد بدر کے 1 سال بعد ہوا تھا، اور میں نے بتایا کہ بدر میں سب کو
کہا نہیں گیا تھا نکلنے کا، اس لیے بعض بڑے صحابہ بدر سے رہے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ رہ گئے، نہیں گئے، تشریف لے کر گئے. عثمان غنی کو آپ خود چھوڑ کر گئے، اور کچھ صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے بدر میں. اس لیے ان جو بدر میں رہ گئے تھے، جب ان سے انہوں نے کو پتہ چلا کہ احد کی اب یہ مارکا اگلا جب آیا، تو ان کا یا رسول اللہ ہم باہر جا کر لڑیں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے. اور کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمیں شہادت کے شرف سے محروم نہ کیجیے. حضرت حمزہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ، چچا نے جو شہید ہوئے احد کے اندر، کہ اگر آپ نے باہر جانے کا فیصلہ نہ کیا باہر لڑنے کا، تو میں کھانا پینا بند کر دوں گا، یعنی میں بھوک ہڑتال کر دوں گا اس بات کے اوپر کہ باہر جا کر لڑنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے باہر جائیں گے. یہ کہہ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گئے اندر. آپ نے جا کے 2 زرہیں پہنی، آپ نے تلوار اٹھائی اور تیاری کر کے جب اندر تیاری فرما رہے تھے، تو سعد ابن معاذ نے ان نوجوانوں سے جنہوں نے بہت زیادہ باہر جانے کا اصرار کیا تھا، ان سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کی منشا مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کی ہے، اور رسول اللہ پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ لوگوں نے اتنا اصرار کیا. تو یہ سارے آپ کے حجرے پر بے تشریف لے گئے کہ یہ کہنے کے لیے کیا رسول اللہ. اور جیسے ہی آپ باہر آئے زرہیں پہن کر، تو صحابہ نے کہا یار، جنہوں نے اصرار کیا تھا ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، آپ وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے زیادہ اصرار کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ہتھیار اٹھا لے اور ایک دفعہ مسلح ہو جائے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک ہتھیار اتارے جب تک دشمنوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ نہ کر لے. اب واپسی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس پر احد کی طرف صحابہ مشورے دیا کرتے تھے. بعض اوقات مشورہ اس ایک چیز کی رائے، کچھ لوگ حق میں ہوتے تھے، کچھ لوگ مخالف ہوتے تھے، لیکن خوف و ہراس قرآن میں جو جتنی بھی اس بارے میں آیتیں آئی ہیں، اور اس پر آج تفصیل کا موقع نہیں ہے، کچھ وقت بھی کم ہے، کہ جن آیات کے ظاہر سے بظاہر بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحابہ کے اوپر کوئی تعریض ہے، ایسا ہرگز نہیں. تو احد کے اندر یہ بدر کا میں نے عرض کیا، بدر کے اندر یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر نکلا. بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کی طرف جائیں تو رستے میں آتا ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو وہاں اللہ جل شانہ نے ان کو آمنے اور سامنے کر دیا، اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ جل شانہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 لشکروں، ان 2 قافلوں میں سے کہہ لیں یا 2 لشکروں میں سے کہہ لیں، ایک تجارتی لشکر میں سے اور ایک جنگی لشکر میں سے. تجارتی لشکر ابو سفیان کی سربراہی میں اور جنگی لشکر ابو جہل کی سربراہی میں، کہ ان میں سے ایک کا وعدہ ہے اللہ جل شانہ کا کہ میرے ساتھ، کہ یعنی جس سے بھی بھیڑیں گے، جس سے بھی مقابلہ ہوگا، تو اللہ جل شانہ نے فتح کا وعدہ اس موقع کے اوپر فرمایا. تو خیر بدر کے احوال کی آج تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ بدر میں کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر فتح میں مختلف واقعات کے بعد بالآخر فتح ہوئی، اور لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے. 70 مشرکین جو ہے وہ سردار قتل ہوئے، 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور ان کو پھر فدیہ لے کر چھوڑا گیا. اور اس فدیے پر بھی چونکہ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ فدیہ لیا جائے، تو فدیہ لیا گیا، یعنی مالی معاوضہ لیا گیا ان سے. اور اس پر اللہ جل شانہ نے وہ آیتیں نازل فرمائیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پیسے لینے کی بجائے جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، وہ زیادہ بہتر رائے تھی. اللہ جل شانہ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن چونکہ چیز صحابہ کے مشورے سے طے ہوئی تھی، اس لیے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب یا ناراضگی کا وہ نہیں ہوا. یہ تو تھی بدر کی کچھ تفصیلات. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ شوال کا مہینہ ہے، اور آج 10 شوال ہے، تو اور 1440 ہجری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 3 ہجری کو یہ ہوئی ہے، تو آج سے ٹھیک 1437 سال پہلے اسی تاریخ کو، جو کل کا دن ہے 11 بنے گا، اور ویسے بعض سعودی عرب وغیرہ میں شاید آج 10 شوال ہو، تو اتفاق سے جمعہ بھی تھا اور 10 شوال بھی تھی. اس پہ جو ہے وہ یہ لوگ احد کے لیے یہ نکلے لڑائی کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا کا سارا بدر کا وہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ مدینہ پہنچ گیا تھا، اور اس میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، اور وہاں ان لوگوں نے بہت بڑا مال کمایا تھا اس تجارت سے. اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جس بندے کا جو انویسٹمنٹ تھی، جتنی جو اس کا کیپٹل تھا، وہ اس کو واپس ملے گا، اور
جتنا بھی پروفٹ ہوا ہے سارا کا سارا وہ سارا جنگ کے اندر استعمال کیا جائے گا. وہ جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا منافع تھا اور بہت بڑا منافع تھا, وہ سارا کا سارا اس کا فنڈ اکٹھا کر لیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس پر مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور اس جنگ میں مشرکین نے اپنے ساتھ عورتیں بھی رکھی. عورتیں رکھنے کا دو مقصد تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جوش دلائیں گی. عورتوں کے تانوں سے چونکہ مرد ڈرتے ہیں اور اس سے ان کو اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے, تو اگر کہیں کوئی بزدلی دکھائے تو عورتوں کے تانے کے خوف کی وجہ سے وہ بہادری دکھائے گا. ایک مقصد عورتوں کو رکھنے کا یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اشعار گا گا کر حوصلے بڑھائیں گی. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی بھاگنے کا سوچے گا اور جنگ سے فرار کا سوچے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ ہماری عورتیں دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گی, کیونکہ وہ تو نہیں بھاگ سکتے جس طرح مرد بھاگتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ چیز بھی جنگ سے بھاگنے کے لیے روکنے کا سبب ہوگی. تو احد سے وہ لوگ نکلے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قید ہوئے تھے بدر کے اندر, آپ کو پتہ ہوگا بدر کے اندر وہ آئے بھی تھے, قید بھی ہوئے تھے اور فدیہ دے کر چھوٹے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, لیکن تھے مکہ مکرمہ میں. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی اس تیاری کی تمام تفصیلات لکھ کر بھیجی خط میں, ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے کہ جا کر حضور کو بتاؤ کہ یہ لوگ اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس آپ کی طرف جنگ کے لیے آ رہے ہیں. اس پر جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ بتاؤ لشکر آ رہا ہے, تم لوگوں کو کیا مشورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بھی آیا تھا. اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ ایک مضبوط زرہ ہے جو آپ نے پہن لی ہے اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. تو اس میں اس کی تعبیر یہ تھی کہ جو زرہ ہے یہ مدینہ منورہ ہے, مدینہ زرہ ہے, آپ کے گرد ایک حصار ہے, اس سے باہر نہ نکلا جائے. اور کہا کہ یہ جو گائے ذبح ہوئی ہے اس کا تعبیر یہ ہے اس خواب کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے اس جنگ کے اندر. یہ جو احد کی جنگ ہے اور اس میں شہید ہوئے, آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے حضرات اس کے اندر شہید ہوئے, حمزہ شہید ہوئے, سعد ابن ربیع شہید ہوئے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں قلعہ بند ہو کر جنگ کی جائے. تو جب آپ نے یہ فرمایا, لیکن آپ کی عادت تھی کہ آپ صحابہ سے مشورہ بھی کرتے تھے اور مشورہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی آزادانہ اجازت ہوتی تھی. مشورہ کہتے ہی اس کو, مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ کوئی بات کرے تو سب اس کی تائید کر دیں, دل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, اور کہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مشورے ہوتے ہیں تو جو کسی کا لیڈر ہوتا ہے, جو کسی کا بڑا ہوتا ہے, وہ پہلے ایک بات کر دیتا ہے, سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں, اور جو ہاں میں ہاں نہ ملائے اس کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے, دشمن سمجھا جاتا ہے, یا کم سے کم اس کو نافرمان سمجھا جاتا ہے, باغی سمجھا جاتا ہے. حضرات صحابہ کے مشورے کھل کر ہوا کرتے تھے, ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا تھا. تو اس میں نے صاحب یہ عرض کیا کہ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ بہت کچھ صحابہ کی کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے. اسی بنیاد پر آپ خیال رکھتے تھے اور جذبات کا خیال رکھتے تھے, مشوروں کا خیال رکھتے تھے, تو آپ نے اس کے اوپر باہر نکلے. ادھر سے ایک جگہ آئی جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی جنگ ہے, یہ جو احد ہے, جس میں نوجوان صحابہ کے لیے جب آپ شیخین ایک جگہ تھی مدینہ سے تھوڑا باہر ہے, شیخین ایک مقام, اور آج بھی اسی نام سے ہے. یہاں پہنچ کر آپ نے کہا کہ لشکر کا جائزہ لیا جائے, جو لوگ نوعمر ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو واپس کر دیا جائے. تو جب آپ یوں لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو چھوٹے صحابہ کے ظاہر ہے قد چھوٹے تھے, بچے تھے, تو وہ اپنے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہمارے کندھے اونچے نظر آئیں, تو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. تو جب آپ نے دیکھا کچھ لوگ پنجوں کے بل پر کھڑے ہوئے, تو اس موقع پر 17 صحابہ آپ کے سامنے ایسے پیش کیے گئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا قرار دے کر واپس کیا. یہاں سے ان جنگ میں نکل آئے تھے. یہ اتنے بہادر لوگ, کیا عمریں ہوں گی ان کی جن کو دیکھیں نابالغ قرار دے کے, مطلب 14-15 سال کا بچہ بھی بالغ ہو جاتا ہے. آپ نے ان صحابہ کو نابالغ قرار دے, اتنی چھوٹی عمروں کے لوگ باہر نکلے تھے. اور انہوں نے انہی میں ایک رافع ابن خدیج تھے, یہ جو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد جب آپ کچھ اور صحابہ تھے, تو ایک صحابی سمورہ ابن جندب تھے, یہ بھی چھوٹے صحابہ میں تھے جن کو واپس کیا جا رہا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی, رافع اور یہ ہم عمر تھے,
تو رافع تو پنجے کے بل کھڑے ہو گئے. شاید اس وجہ سے یا ان کے جذبے کو آپ نے یہ بھی رافع کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بہت اچھا تیر انداز ہے, اس لیے اس کو اجازت دینی چاہیے. تو جب وہ ان کو رافع کو اجازت مل گئی تو سمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے واپس کیا جا رہا ہے اور رافع کو اجازت ملی ہے, مطلب ہم دونوں ہم عمر ہیں, ہماری عمر ایک جیسی ہیں, تو آپ یوں کریں کہ میری اور رافع کی کشتی کرائیں, اگر میں رافع کو پچھاڑ دوں تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے جانے کی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور رافع اور سمرہ کی کشتی ہوئی اور پہلے ہی وار کے اندر سمرہ نے رافع کو اٹھا کے نیچے کیا اور حضور نے فرمایا کہ چلو سمرہ کو بھی اجازت ہے, یہ بھی اب جنگ میں جا سکتے. یہ اتنے بہادر لوگ تھے, یہ اتنا بہادر مجمع تھا اور جانثار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب آپ وہاں پر گئے, جو اگلی بات جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ یہ کہ حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی گھاٹی سے اترنے والوں نے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں وہ جو چوٹی ہے جس کو جبل الرمات کہتے ہیں, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنائی, فوجیں بنائیں, یعنی صفیں بنائیں, تو آپ نے وہاں پر ایک صحابی کو, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 صحابہ کا دستہ دے کر اوپر تعینات کیا اور کہا کہ تم لوگ کسی صورت کے اندر نیچے نہ اترنا, چاہے ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو, تو تم لوگ اوپر رہنا. اور جب پہلے مرحلے میں احد کے اندر مشرکین کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ گئے, تو ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا تم کبھی نیچے نہ اترنا جب تک یعنی جنگ کے درمیان جو فتح شکست ہوتی ہے اس دوران نہ اترنا. اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے, اب تو ہم اتر سکتے ہیں نیچے. اور جب جنگ ختم ہو چکی ہے, وہ لوگ بھاگ چکے ہیں, تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں, ہم وہ جو امیر تھے, کہا ہم کسی صورت نہیں اتریں گے. حضور نے فرمایا تھا نہیں اترنا. انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا, یعنی بات سمجھنے کے اندر دو رائے ہونا. تو انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد پورا ہو گیا. یہ تھوڑی انہوں نے کہا عبداللہ بن جبیر کو کہ ہم نعوذ باللہ حضور کی نہیں مانتے اور ہم نیچے اتر رہے ہیں. تو وہ نیچے اترے اور ان کے نیچے اترنے کے بعد 10 لوگ اوپر رہ گئے. عبداللہ بن جبیر نے خود اترنے سے انکار کر دیا, جو امیر تھے. 10 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے, باقی 40 نیچے اتر آئے. اس پر حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنی جنگی بہترین حکمت عملی کا اور اسٹریٹجی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ نیچے اترے, وہ دوسری طرف سے گھوم کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کیا. ان 10 لوگ وہاں شہید ہوئے, پھر نیچے اترے. پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا خالد ابن ولید نے. تو اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں. اس پر ان پر کوئی عتاب بھی نازل نہیں ہوا. نہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نیچے اتر آئے تھے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کا غزوہ پیش آیا. آپ پہنچے تھے خندق کے بعد, اتنے طویل محاصرے کے بعد تھکے ہارے, تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اسی دن کہا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے. خندق سے واپسی ہوئی تھی, فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے ابھی, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کر بنو قریظہ کو, جو یہودیوں کا قبیلہ ہے, ان کو ان کی عہد شکنی کی سزا دیں, ان سے اب جہاد ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ نکلو. آپ سوچیں اتنا خندق کے اگر حالات آپ کو پتہ ہو, غزوہ خندق کے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں, تو سخت ترین مشکلات کے بعد صحابہ واپس آئے تھے. اللہ نے غیبی ہوائیں بھیج کر مشرکین کو اٹھایا تھا اس محاصرے سے جو انہوں نے مدینہ کا کیا ہوا تھا کئی دنوں کے بعد, اور صحابہ اس میں بہت تھک گئے تھے اور بھوک بھی تھی, معاشی بدحالی بھی تھی. ابھی پہنچے ہیں اپنے گھروں میں, مدینہ میں واپس گھروں کو پہنچے ہیں کہ جبرائیل امین آئے کہ ابھی اگلا غزوہ کے لیے نکلیں. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ نکلو, اور تم میں سے کوئی شخص بھی یعنی عصر کی نماز سے پہلے کوئی اثر نہ پڑے جب تک وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے بنو قریظہ پہنچ جائے. صحابہ نکلے, عصر کی نماز کا وقت رستے کے اندر ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا. تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کرو, حضور کا مقصد یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہنچنے کی پوری کوشش کرو, ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں. دوسری جماعت نے کہا نہیں, حضور نے کہا تھا کہ عصر نہیں پڑھو جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچو. اب 2 رائے تقسیم ہو گئی. آدھوں نے نماز پڑھی, انہوں نے کہا حضور کا مقصد یہ نہیں تھا, اور آدھوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے کہا حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ نہیں پڑھو نماز جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچو. اور آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے نہیں پڑھی. حضور کے پاس گئے, کہا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا, انہوں نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. جس نے یہ سمجھا اس نے اپنی طرف یعنی اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اسے فیصلہ کیا. جنہوں نے پڑھ لی, حالانکہ حضور کے الفاظ یہ تھے کہ نہ پڑھو, فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا. تو اب یہ اجتہادی آراء ہوتی ہیں, اس کو اجتہادی آراء کہتے ہیں کہ حضور کی بات کا منشا سمجھنے کے اندر کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس میں 2 آراء ہو سکتی ہیں, 3 آراء ہو سکتی ہیں. اس طرح کی چیزیں تو حضرات صحابہ سے ہوتی ہیں. صحابہ حضور کی نافرمانی نہیں کرتے,
اور صحابہ حضور جانتے بوجھتے ہوئے حضور کی حکم ادوری نہیں کرتے. یہ وہ جماعت اللہ پاک دیں گے. آخری بات اس پہ کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے قلوب پر، دلوں کے اوپر نگاہ ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پوری کائنات کے دلوں کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ پایا. تو اللہ پاک نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ میرے حبیب ہوں گے، حبیب اللہ ہوں گے. اور پھر اللہ پاک نے جب پوری کائنات کے قلوب کے اوپر نگاہ ڈالی تو حضرات صحابہ کے قلوب کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ و عرفہ پایا. تو ان کا انتخاب فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہوں گے، یہ حضور کی جماعت ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ پاک پورے دنیا کے اندر دین کو اٹھائیں گے. ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی رائے دیتے ہوئے، کوئی تبصرہ کرتے ہوئے، چاہے بے شک اچھی نیت کے ساتھ ہو، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، نہ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن یہ بنیادی علم ہے کہ ہمیں بزرگ شخصیات کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن و سنت کے الفاظ اتنے عالی شان ہوں کہ اللہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سندیں دیتے ہوں، تو ہمیں زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. اور جو جتنے بڑے منصب پر ہو اس کو اتنی زیادہ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے نظام تعلیم کا شاخسانہ ہے کہ جہاں پر ہم مستشرقین کی، جو اورینٹلسٹس ہیں، ان کی انگریزی کتابوں میں سیرت پڑھتے ہیں تو وہ تو مسلمان نہیں ہوتے، تو وہ صحابہ کے احترام کو کیا جانے. وہ تو اپنے اس طرح تبصرے کرتے ہیں جس طرح آج اخباروں کے اندر کالموں میں زرداری اور نواز شریف اور عمران ان پر تبصرے ہوتے ہیں. وہ اس طرح تبصرے کرتے ہیں صحابہ کی جنگوں پر، صحابہ کے حالات پر، واقعات پر. اگر ہمارے سورسز وہ کتابیں ہوں گی جو اورینٹلسٹس لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو ہماری زبان و بیان پر اسی طرح کا ہوگا. اور اگر ہم اس کے بارے میں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، محدثین کی کتابیں پڑھیں گے، سیرت نگاروں کی اور ان کی تعبیرات دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مقدس جماعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کتنے محتاط استعمال کرنے چاہیے اور کیسے ان کو حالات اور واقعات کے، قرآن و سنت کے اور اس کی تعبیرات کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو درست اور صحیح علم بھی عطا فرمائے اور بولنے کا صحیح سلیقہ بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.